السلام علیکم خواتین و حضرات، دا الٹیمیٹ پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست شاہزیب نواز۔ خواتین و حضرات، آج جو میرے ساتھ تین شخصیات موجود ہیں وہ ہمارے ساتھ ایک انتہائی اہم موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں۔ اسٹارٹنگ آف ود احتشام افضل صاحب، ہمارے ساتھ احتشام موجود ہیں جو کہ میری کولیگ ہیں، کلاس فیلو ہیں۔ اسی کے ساتھ امینہ زاہد ہیں، وہ بھی میری کلاس فیلو ہیں، اور جنت علت ہے، یہ بیٹھی ہوئی ہیں، یہ بھی میری کلاس فیلو ہیں۔ خواتین و حضرات، آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے دا ریوائول آف سینما ان پاکستان۔ اگر بات کی جائے سینما انڈسٹری کی، تھوڑی ہسٹوریکلی بات کر لیں ہم لوگ، تو سینما کو دیکھا جائے تو ایک پراپر ڈکلائن ہمیں سینما کا دیکھنے کو ملتا ہے پاکستانی انڈسٹری سے ریلیٹڈ۔ پاکستان کے آزاد ہونے کے بعد ہماری سینما انڈسٹری نے اسٹارٹنگ میں اچھا کام بھی دکھایا، اور ابھی ہمارے پاس جو 90s کے سانگ ہیں ان کو پراپرلی سنا بھی جاتا ہے، لیکن ایک ٹائم پہ ہمیں دیکھا گیا کہ پراپرلی گنڈاسا کلچر جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ انٹروڈیوس کروایا گیا، جس کی وجہ سے فلم کا کوئی نیریٹو تو سمجھ میں نہیں آتا تھا، لیکن مارکوٹائی جو ہے وہ پراپرلی دکھائی جا رہی ہوتی تھی۔ اس طرح ان موویز کی وجہ سے، اس طرح کی موویز کی وجہ سے ہمیں پراپرلی ایک ڈکلائن دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور اگر اس سے تھوڑا سا ریلیٹ کریں کہ کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے گنڈاسا کلچر کے علاوہ جن کی وجہ سے جو سینما ہے اس کا ڈکلائن ہے، تو اس میں گورنمنٹ کی سپورٹ نہ ہونا، جو موویز ہیں ان کو پرائیویٹلی آن نہ کیا جانا، جو ایکٹرز ہیں ان کو پراپرلی پیڈ نہ کیا جانا، اس کے علاوہ ہمیں آن لائن اسٹریمنگ ایپ پہ جو ہے وہ اس کی انفلوئنس زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی ہمیں سنیما انڈسٹری جو ہے وہ پیچھے جاتی ہوئی دکھائی دی۔ اس کے علاوہ پائریسی کا ایک بہت بڑا ایشو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ موویز جو ہیں وہ پائریٹلی سیل ہو کے، پائریٹڈ موویز جو ہیں ہمیں آن لائن ویب سائٹس وغیرہ پہ مل جاتی ہیں۔ شاہزیب، ہمارے پاس ایک یہ بھی بہت بڑا ریزن تھا کہ جب انڈین سنیما میں جو ہماری موویز بین کر دی گئی تھی، کچھ سال ہو گئے اس چیز کو، تو یہ بہت بڑا ریزن تھا ہمارے اسپیشلی ہماری فلم انڈسٹری کے لیے اس کے ڈکلائن کے اندر، کیونکہ میجورٹی آف ہماری جو پاپولیشن تھی جو موویز دیکھتی ہے وہ ہندو بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ ہماری جو موویز، جیسے ہم یہاں پہ انڈین موویز بین ہیں، تو وہاں پہ پاکستانی موویز بین ہونے کا ایک بہت بڑا ریزن تھا جو ہمارے سینما میں ڈکلائن ہے، ہماری موویز کو جو ہے، ہماری سینما کو جو ہے اتنی ریپرزنٹیشن نہیں ملتی ہے۔ ہاں، ون آف گڈ ریزن جو مینا نے کوٹ کی کہ جو کراس بارڈر ہمارے آرٹسٹ کام کرتے ہوتے جا کے، یا ہماری جو موویز ہیں انڈین جو ہے وہ سٹیز کے اندر بھی ڈفرینٹ سٹیز میں چلتی تھیں یا ڈفرینٹ کنٹریز میں چلتی تھیں، ان پہ بھی بین لگنا جو ہے وہ ایک میجر ریزن ہے کہ ہمیں سنیما کے اندر ڈکلائن دیکھنے کو ملتا ہے۔ لیکن ریوائول آف سنیما کی بات کی جائے تو ہمارے پاس کچھ ایسی موویز ہیں، اگر میں آپ کے پاس کوٹ کروں تو جس میں وار آ جاتی ہے، جس کے اندر لائک ٹیفائن ٹربل ہے، دی لیجنڈ آف مولا جٹ ہے، جو ایلینڈ ہے، لائک ڈفرینٹ موویز ہیں جنہوں نے پراپرلی سنیما کا ریوائول میں ہیلپ کی ہے۔ تو اسٹارٹنگ آف وتھ جنت، جو میرے بالکل لیفٹ سائڈ پہ بیٹھی ہیں، جنت، آپ کوئی ایسی ایگزامپل کوٹ کرنا چاہیں گی جس میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ بھائی پراپرلی سنیما کو ریوائول جو ہے وہ ہمیں اس مووی سے دیکھنے کو ملا؟ چند ایسی موویز بہت سی ہیں پاکستانی جو بنائی ہیں جو ہمارے ریوائول کے لیے سنیما میں بہت اس نے مدد کی ہے ہماری، جس میں پہلے آپ دیکھیں تو خدا کے لیے شعیب منصور نے اس کو ڈائریکٹ کیا تھا۔ یہ مووی آئی تھی 2007 میں، جب آپ کو پتہ ہے 9/11 کے بعد کتنا زیادہ اسلاموفوبیا پھیل گیا تھا، تو اس مووی جو آئی تھی یہ اسلاموفوبیا کے خلاف تھی، مطلب اس میں اسلاموفوبیا کے خلاف دکھایا گیا تھا، مسلمانوں کے لیے حق میں بتایا گیا تھا اس مووی میں۔ تو مجھے لگتا ہے یہ اس مووی کا بھی بہت کردار تھا، ہاں جی، پازیٹیو بہت اس میں امیج کریٹ ہوئی تھی۔ اور اگر ہم وار کی بات کریں تو وہ بھی بہت اس نے کمرشلی بہت سکسیزفل ہوئی تھی وہ مووی، شان شاہد، بلال اشاری نے اسے ڈائریکٹ کیا تھا، اس نے بھی بہت ہیلپ کیا ہے، بیسٹ پروڈکشنز آپ کہہ سکتے ہیں، ہاں جی۔ اور اگر آپ بول کی بات کریں، وہ بھی بہت جیسے جینڈر انیکوالٹی کے بارے میں تھی، وہ تو اس نے بھی بہت کی، اس نے بھی بہت ہیلپ کی ہمارے پاکستان کو، ہمارے سنیما کو ریوائیو ہونے میں۔ اچھا، جیسی جنت نے بھی بات کی، میں اسی میں کچھ چیزیں ایڈ آن کروں گا۔ جنت نے جیسے مطلب 3 موویز کو کوٹ کیا یہاں پہ، بول، وار، اور اس کے بعد تھرڈ کون سی تھی آپ کی؟ خدا کے لیے۔ تو مطلب جیسے یہ ٹائم پیس آف ٹائم کے ساتھ آئی ہیں 2007 2013 میں، اس کے بعد تو جیسے جیسے یاتری کی ہیں انہوں نے مطلب ساؤتھ ایشیا کو، مطلب پاکستان کو ریپرزینٹ کیا گلوبل، مطلب ایک اسٹیج پہ گلوبل لیول پہ نا اس کو ریپرزینٹ کیا ہے۔
تو جس کی وجہ سے مطلب پاکستان سنیما مطلب لوگوں کو دیکھنے کو ملا ہے یہ تھا نا ڈفرینٹ کنٹریز کہ میں. جو وار مووی ہے وہ وار اگینسٹ ٹیررزم تھی, تو ظاہری بات ہے جو یہ والا ایرا تھا ہمارے پاس دیکھنے کو ملتا ہے, اس میں ہمیں پاکستان کے اندر ٹیررزم بہت زیادہ 2008 میں کافی زیادہ تھا. تو مطلب ایک انہوں نے ایک پازیٹیو امیج دکھایا تھا کہ پاکستان میں ٹیررزم بہت زیادہ کم ہو چکا ہے, کیونکہ آرمی بھی کافی کام کر رہی تھی. اور وہیں پہ دوسری جگہ دیکھا جائے تو لوگوں کے اندر ایک اسلام کا ڈر بھی تھا کہ اسلام ایک پتہ نہیں کیسا مذہب ہے جو لوگوں کو مطلب مس گائیڈ کرتا ہے. تو جیسے انہوں نے اس کا خدا کے لیے بات کی تو وہ اس کا ایک مقصد یہی تھا, ایجنڈا یہی تھا کہ لوگوں کے اندر سے جو اسلام کا ڈر ہے, اسلاموفوبیا ہے, وہ ختم کر سکیں. تو ایک بڑی مطلب ایک اچھا میسیج بھی تھا اور ایک سنیما میں ریوائول بھی تھا. مطلب بڑی ہٹ موویز گئی ہیں, ایک بلاک بسٹر موویز تھیں, ان میں سے یہ مطلب انہوں نے جو موویز کوٹ کی ہیں ان میں سے تھی. تو اس کا بڑا فائدہ ہوا ہے پاکستانی سنیما کو. بالکل. ہاں, اسی کے ساتھ میں اگر طیفہ ان ٹربل کی جو ہے وہ بات کروں تو 2018 میں ہی ریلیز ہوتی ہے اور شعیب عاصم نے اس کو ڈائریکٹ کیا. علی ظفر اور مایا علی نے اس میں پراپرلی کام کیا اور ایک گلوبل لیول پہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے والی ایسی مووی بنی جس نے دکھایا کہ بھائی واقعی پاکستان کے اندر جو ہے وہ اچھے لیول کی موویز بن سکتی ہیں. اور پاکستان کی واحد ایسی مووی تھی جس نے اسٹارٹنگ ڈیز کے اندر ہی کافی ارن کیا تھا اور لائک آئی گیس کہ اراؤنڈ 1 بلین جو ہے نا اس نے گلوبلی ارن کیا ہے, 1 بلین. اور یہ پاکستان کی پہلی مووی تھی جس نے 1 بلین ارن کیا گلوبلی. سو اٹ واز اے ہیوج سکسیس فار پاکستانی سنیما. جیسے ابھی آپ نے کہا 1 بلین, تو 2018 میں تھی یہ, تب تک اس نے مطلب ہائیسٹ مطلب ایک ارن کیا تھا. اس کے بعد دی لیجنڈ آف مولا جٹ آئی ہے جس نے آپ لگا لیں کہ ورلڈ وائڈ $10 ملین کا مطلب بزنس کیا ہے, ریونیو جنریٹ کیا. ہاں مطلب پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو اس نے مطلب 150 کروڑ سے ابو کا بزنس ابھی تک کر چکی ہے. ابھی تک مطلب وہ سنیماز میں ہے, مطلب اسکرین پہ آ رہی ہے. آج دیکھا جائے تو جو مولا جٹ ہے اس نے بھی ساؤتھ ایشیا مطلب ریپرزینٹ کیا ہے. آپ نے خود کتنی بار دیکھی ہے دی لیجنڈ آف مولا جٹ؟ 3 دفعہ دیکھ چکا ہوں. 3 دفعہ دیکھے ہیں, 2 دفعہ سنیما میں اور 1 دفعہ موبائل پہ. اب میرے سے آئیڈیا لگا لیں کہ میں مطلب کتنے آبسیسڈ ہیں آپ اس چیز سے. ہاں پراپرلی یہ چیز ہے کہ بھائی دی لیجنڈ آف مولا جٹ از لائک پلینگ ود دا برینز. امینہ وڈ یو لائک ٹو کوٹ این ایگزامپل؟ ایگزیکٹلی اگر میں کرنٹ سچویشنس کی بات کروں تو ہمارے انڈسٹری میں ایک بہت ہی ہائپ مچی ہوئی تھی. اب ایک مووی آئی ہے جوائے لینڈ, جس کا نیریٹیو اگر دیکھا جائے تو وچ از ہمیں بھی پتہ ہے کہ وہ پاکستانی کلچر یا ہمارے ریلیجن کے بالکل ہی اپوزٹ ہے اس کا نیریٹیو, اس کی اسٹوری. لیکن جوائے لینڈ اگر میں کمپیئر نہیں کروں گی مولا جٹ کے ساتھ, لیکن اگر میں کہوں تو جوائے لینڈ ایک ایسی مووی جس نے جینوئنلی پاکستانی سنیما کو واقعی گلوبلی ریپرزینٹ کیا ہے, کیونکہ وہ پاکستانی پہلی مووی تھی جو کانز فلم فیسٹیول پہ سلیکٹ ہوئی تھی, ٹھیک ہے, اور ابھی ریسنٹلی اس کو آسکر میں بھی نامینیٹ کیا گیا. اور بہت سی ایون آپ کے ایسے گلوبل انٹرنیشنل ایکٹریسز ہیں جو کہ دے آر ٹویٹنگ اباؤٹ دیٹ مووی, ٹھیک ہے, حالانکہ ہے ہماری انڈسٹری کی مووی اور ہمارے لوگوں نے کافی اس کو کرٹیسائز کیا. ایک وہی بات ہے کیونکہ ہمارے کلچر نارمس کے بالکل اگینسٹ ہے وہ. مینا سوری شاید اس میں شروع میں بین بھی لگا تھا کچھ ایسا. ہاں ہمارے سنیما میں وہ مووی ابھی تک نہیں لگی ہے اینڈ اٹ از اسٹل ناٹ الاؤڈ کہ تو لائک دیکھی جائے. اگر نیگیٹو پوائنٹ ہے نا کہ ہمارے جو سنیما کے اندر نیگیٹو پوائنٹ ہے, لیکن ایٹ دا سیم ہینڈ اس مووی نے پاکستانی سنیما کو ایک بڑے پلیٹ فارم پہ جو ہے اس کو ریپرزینٹ کیا ہے. ایگزیکٹلی کیا وہ طریقہ کار ہو سکتا ہے جس سے پاکستان کا سنیما پراپرلی جو ہے وہ ریوائیو کرتی ہے؟ اچھا, مجھے لگتا ہے کہ نا پاکستان کی جو اور بھی بہت موویز آئی تھی, جیسے نامعلوم افراد آئی تھی, لنڈن نہیں جاؤں گا, پنجاب نہیں جاؤں گا, ایسی موویز آئی تھی. ایسے انٹرٹینمنٹ بیسڈ اور ایسی موویز بیسڈ نے بھی پاکستان میں بہت ریوائیو کرنے میں مدد کی ہے. ایسی موویز جو بن رہی تھی اب جیسے بننا شروع ہوئی, لوگوں نے ان کو جا کے بہت دیکھا, انہوں نے بھی بہت بزنس کیا. اور ایڈ کرنا چاہوں گی ہماری اینیمیٹڈ مووی پاکستان میں بھی بنی تھی ڈونکی کنگ, جسے بہت سراہا گیا تھا. ہاں, اس کے علاوہ بھی ایک اور تھی تین بہادر. اس کو ایسی موویز کو بھی اس نے چائنا میں بہت بزنس کیا تھا ڈونکی کنگ کی بات کر, میں خود دیکھنے گئی تھی. ہاں, ڈونکی کنگ کا نیریٹو تھا, اس نے یہ نہیں کہ صرف بچوں کو ریلیٹ کیا تھا اس کے ساتھ, اس نے بڑوں کو ہر ایج گروپ سے لوگ جو ہے وہ اس کے ساتھ ریلیٹ کر رہے تھے اور اس کو دیکھنے گئے تھے. جنرلی میں نے بھی دیکھی تھی اس کو, ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ اینیمیٹڈ موویز بھی اگر پاکستانی سینماز میں آئیں تو واقعی یہ آپ کا ایک پلس پوائنٹ ہے کہ پاکستانی سینما کے ریوائول کے اندر وہ کافی ہیلپ کر سکتی ہیں. میں اگر اس میں ایڈ آن کرنا چاہوں تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستانی سینما کو ریوائیو کرنے کے لیے نا گورنمنٹ کی سب سے پہلے سپورٹ بہت ضروری ہے.
بجٹ سے ریلیٹڈ بھی, اور جس طرح آپ نے جوائے لینڈ کی بات کی اور ابھی بین اس پہ لگا ہے تو اس سے ریلیٹڈ بھی مطلب پیمرا سے اس چیز کو اپروو کروا کے دینا وہ بھی گورنمنٹ کے انڈر آنا چاہیے. اس کے علاوہ موویز کی پرائیویٹ اونرشپ اور پائریسی سب سے ایک میجر ریزن ہے کہ موویز کئی جو ہیں وہ پائریٹلی ہمارے پاس اویلیبل ہوتی ہیں, پائریٹڈ موویز جو ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, لنکس وغیرہ کے تھرو اویلیبل ہوتی ہیں ہمارے پاس. تو ان کو اگر روکا جائے نا, کافی حد تک کہ پاکستانی موویز کے ساتھ ہے کہ وہ رک جاتی ہیں. پائریٹڈ موویز ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی پاکستانی, لیکن پھر بھی کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ اس طرح سے ہمیں آن لائن لنکس وغیرہ سے اویلیبل ہوتی ہیں. تو اگر یہ رک جائے نا تو میرا خیال ہے کہ کافی حد تک پاکستانی سینما کا ریوائول ہو سکتا ہے. خیر, دس واز لائک اے لٹل پوڈ کاسٹ جس کے اندر ہم لوگوں نے آج ریوائول آف سینما کی بات کی, اور میرے تینوں دوستوں نے آپ کے سامنے کچھ میجر پوائنٹس رکھے کہ کس طرح سے سینما کا ڈکلائن آیا اور کن موویز نے ہیلپ آؤٹ کیا سینما کا ریوائول میں, اور کون سے پوائنٹس ایسے ہیں جن کے اوپر ورک کر کے سینما کو پراپرلی ریوائیو کیا جا سکتا ہے. سو دیٹس آل, اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ کسی اور پوڈ کاسٹ میں, اور تب تک کے لیے اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ کو. اللہ حافظ.